بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث مبارکہ نمبر 15 پڑھیں گے۔ اس کی ترجمہ اور تشریح میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کی عملی زندگی سے تعلق کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ حدیث ہے: من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جی، تو اب اس کی تشریح کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کی برکات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ماہ رمضان کے بارے میں بھی بتایا گیا اور بتایا ہے کہ اس پورے مہینے میں ایک دینی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں جو ہے اس کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے، جو ہے خاص عبادات کی جاتی ہیں۔ دن کا جو ایک زیادہ حصہ ہے وہ ہم عام دنوں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ اپنی عبادات کو دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ ایک دینی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ جو ہے انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ رمضان کے روزوں کی جو ہے فضیلت ہے۔ اور دیکھیں، جیسا کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے ہمارے جو مزاج میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر اور تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس جو مہینے کو جو ہے نیکیوں کی فصل بہار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس کی برکات کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمضان کے پورے مہینے میں روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پورا مہینہ جو ہے وہ ہم نے روزے رکھنے ہیں اور ہمارے پہ یہ فرض ہے۔ اور جو کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو ہے وہ بہت بڑا اجر اور جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ نماز تراویح، تہجد اور دیگر نوافل اور اذکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث بھی ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ جتنا چاہے عطا فرمائے گا، یعنی کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کتنا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کا عملی زندگی سے تعلق، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک خاص جو ہے پوائنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اس کا ہماری عملی زندگی سے یہ تعلق ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور اس رات میں قیام کریں۔ قیام کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری عملی زندگی بہتر گزرے گی، کیونکہ روزے سے انسان کی جسمانی صحت اور تندرستی رہتی ہے۔ یعنی کہ اس سے نہ صرف یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائیں گی، بلکہ روزہ رکھنے سے، راتوں کو قیام کرنے سے ہماری صحت پر بھی بہت اچھے جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں رمضان کے مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے، اور جو ہے وہ رمضان کے روزے جو کہ ہمارے پہ فرض ہیں ہمیں باقاعدگی سے رکھنے چاہیے۔